بعض اوقات طے در طے صرف انسان کی شخصیت ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کچھ معاملات کو بھی مختلف عنوانات کا نام دے کر دباتا اور چھپاتا چلا جاتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ جب یہ حقیقتیں کسی پر اپنے در وا کرتی ہیں تو سارا کچا چٹھا سامنے کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ ایسی ہی صورتحال میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ جب انسان تلخیوں کو شیرینیوں میں بدلنے کی سخت رکھتا ہے تو کیوں اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتا؟ کیونکہ شاید وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا، اور جب وہ کوئی کام کرنا ہی نہ چاہے تو وقت کا پہیہ اپنے کام بڑے شد و مت سے کر گزرتا ہے، اب چاہے کوئی اس کے نیچے آ کر دبے مرے یا پھر جینے کا حوصلہ لے کر کھڑا ہو جائے۔ یہ سب ملک صفدر حیات کی کاوشوں اور مجرم تک پہنچنے کے تفتیشی انداز نے واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کا رخ اگر درست سمت میں رکھنے کی کوشش کرے تو کسی میں مجال نہیں کہ اس کے قدم بہکا سکے۔ ایک بے بنیاد قتل کا احوال جسے اگر کیا ہی نہ جاتا تو بھی زندگی ایسے ہی گزر جاتی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ امید کرتی ہوں آپ کو کیسز پسند آ رہے ہوں گے۔ اپنی پسند کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی سے کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی پلیز لازمی سے کر دیا کریں، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی، اس سے میری ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا، جس کا نام ہے در حقیقت۔ بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، صبح سے شام تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہو، بقول شہید سے مکھیاں مارتے رہو، لیکن بعض دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جدھر نگاہ اٹھاؤ کام ہی کام دکھائی دیتا ہے۔ گویا ایک لمحے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ وہ جاتی ہوئی سردیوں کے دن تھے، ماہ فروری اختتام پر تھا، موسم سرما رخصت ہو رہا تھا، تاہم رات اب بھی گلابی جاڑے کی یاد تازہ کر لیا کرتی تھی، اور صبح کے وقت بھی فضا میں ہنکی رچی بسی رہتی تھی۔ ایک ایسی ہی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز اطلاع میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا، ملک صاحب، یوسف ماچھی کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ کون یوسف ماچھی؟ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا۔ یہ بندہ ادھر قادر آباد میں رہتا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ قادر آباد سے 2 بندے اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے آئے ہیں۔ وہ دونوں بندے کہاں ہیں؟ میں نے کانسٹیبل کامران سے استفسار کیا۔ اور ان میں یوسف ماچھی خود بھی شامل ہے؟ نہیں جناب، یوسف ماچھی ان کے ساتھ نہیں آیا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ان دونوں بندوں کا تعلق قادر آباد ہی سے ہے، وہ اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جب تھوڑی دیر پہلے اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں 2 افراد کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سلام بھی کیا تھا، تاہم میں سر کی اثباتی جنبش سے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کانسٹیبل کامران یقیناً انہی 2 افراد کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے کامران سے کہا، ٹھیک ہے، تم انہیں اندر بھیجو۔ وہ اوکے سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ موزہ قادر آباد میرے تھانے سے 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس کی آبادی 800 سے 1000 کے درمیان تھی۔ یہ لگ بھگ 200 گھروں پر مشتمل ایک روایتی گاؤں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قادر آباد سے آنے والے دونوں افراد میرے سامنے حاضر تھے۔ انہوں نے بڑے ادب سے جھک کر مجھے سلام کیا اور میں نے انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ان میں سے ایک کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب پیشے کے اعتبار سے موچی تھا، جبکہ اس کے ساتھ آنے والے شخص کا نام سلیم صوبیدار معلوم ہوا۔ یہ دونوں بندے موزہ قادر آباد ہی کے رہنے والے تھے۔ سلیم کے نام نے مجھے چونکا دیا، لہٰذا میں نے اسے پوچھ لیا، ہاں بھائی سلیم، تم کہاں کے صوبیدار ہو؟ وہ ڈیل ڈول میں بنا بنایا پہلوان نظر آتا تھا۔ میرے سوال پر وہ ذرا سا جھیمپا، پھر اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میں اصلی صوبیدار نہیں ہوں جی۔ پھر تم نے اپنے نام کے ساتھ صوبیدار کا دم چھلا کیوں لگا رکھا ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے نام کو دیکھو تو یہ لگتا ہے کہ تم پاک فوج کے ملازم ہو یا پھر صوبہ سندھ کے کسی تھانے کے انچارج۔ واضح رہے کہ صوبہ سندھ میں ایس ایچ او یعنی تھانے دار کو عموماً صوبیدار کہا جاتا ہے، لہٰذا ناواقف حضرات میرے ان الفاظ کو منفی انداز میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ سلیم صوبیدار نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ بات یہ ہے تھانے دار صاحب کہ مجھے بچپن ہی سے فوج میں جانے کا شوق تھا، مگر بدقسمتی سے میرا یہ شوق پورا نہیں ہو سکا اور میں پہلوان بن گیا۔ اب ادھر سبزی منڈی میں پلے داری کرتا ہوں جی۔ اور تم نے بچپن کے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ صوبیدار کو ٹانک لیا ہے؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ کیوں، یہی بات ہے نا؟ جی سرکار، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بڑی فرمانبرداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نقلی بلکہ شوقیہ صوبیدار کو چھوڑ کر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، یہ یوسف ماچھی کی بیٹی کا کیا قصہ ہے؟ رجو نے پچھلی رات خودکشی کر لی تھانے دار صاحب، یعقوب موچی نے بتایا۔ ادھر ہمارے گاؤں میں تو صبح سے بڑی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ رجو کے ماں باپ کا صدمے سے برا حال ہے،
رجو ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ رجو جوان جان تھی جناب، سلیم صوبیدار نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ ابھی 1 سال پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ ایک چونکا دینے والی خبر تھی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی سسرال میں یعنی اپنے گھر میں خودکشی کی ہے؟ نہیں جناب، یعقوب نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اپنی سسرال میں تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، شادی کے 1 ماہ بعد ہی وہ اپنے خاوند سے لڑ جھگڑ کر واپس آ گئی تھی، سلیم صوبیدار نے بتایا۔ اب تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہ رہی تھی۔ اوہو، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، کیا رجو کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی؟ نہیں جناب، ابھی تک تو دونوں جانب جھگڑا چل رہا تھا۔ یعقوب نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ طلاق کی جانب معاملہ بڑھ ہی رہا تھا کہ یہاں تک بولنے کے بعد یعقوب موچی خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے جھلکتی اداسی نے پلک جھپکتے میں مجھے بتا دیا کہ وہ رجو کی موت کا ذکر کرتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا، لہٰذا یہ جملہ مکمل نہیں کر سکا تھا۔ رجو نے کس طریقے سے اپنی جان لی ہے؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اس نے کلائی کی نس کاٹ لی ہے، زہر کھا کر اپنی جان دی ہے، یا پھر گلے میں پھندا ڈال کر خود کو ختم کر لیا، یا نہر میں چھلانگ لگائی ہے، یہ ریلوے لائن پر کٹ مری ہے۔ گاؤں دیہات میں عورتیں اپنی جان سے کھیلنے کے لیے عموماً یہی 5 طریقے اختیار کرتی تھی، انہی میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر کے زندگی کی قید سے آزاد ہو جایا کرتی تھی۔ جی ہاں بالکل، سلیم صوبیدار نے سرسراتی ہوئی آواز میں بتایا۔ رجو نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دی ہے تھانے دار صاحب، میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے اس کی جھولتی ہوئی لاش دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں بھی تمہارے ساتھ قادر آباد چلتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ قادر آباد نامی وہ گاؤں میرے تھانے سے مشرق میں 2 میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ میں نے حوالدار خادم حسین کو اپنے ساتھ لیا اور ایک تانگے میں بیٹھ کر جائے وقوع کی سمت روانہ ہو گیا۔ یعقوب موچی اور سلیم صوبیدار اپنی اپنی سائیکل پر بیٹھ کر آئے تھے۔ وہ اپنی سائیکلوں پر سوار ہمارے تانگے کے پیچھے چلنے لگے۔ میرا تھانہ ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا اور اس سڑک کے متوازی ریلوے لائن بھی رواں دواں تھی۔ تاہم ان دونوں راستوں کے بیچ لگ بھگ 1/4 میل کا فاصلہ حائل تھا اور قادر آباد اسی گاؤں کے درمیان تھانے سے 2 میل کی دوری پر آباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہم جلد ہی قادر آباد پہنچ گئے۔ پھر یوسف ماچھی کے گھر تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کا رقبہ 5 مرلے یعنی تقریباً 120 گز رہا ہوگا۔ دونوں کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے، تاہم ان میں سے ایک کا سائز دوسرے سے مختلف تھا، یعنی چوڑائی میں دونوں کمرے برابر اور لمبائی میں ایک قدرے زیادہ تھا۔ کمروں کے سامنے ایک مناسب سا صحن اور پھر بیرونی دروازہ۔ یہ تھا یوسف ماچھی کا کل گھر۔ رضیہ اور رجو کی لاش چھوٹے کمرے کی چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس لٹکاؤ کے باعث جسم کے وزن نے اس کی گردن کی لمبائی میں غیر معمولی اضافہ کر دیا تھا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ چھت کے جس مقام پر رجو کی لاش جھول رہی تھی اس کے عین نیچے ایک چوبی اسٹول الٹا پڑا تھا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ اس نے مذکورہ چوبی اسٹول پر کھڑے ہو کر پھانسی کا پھندا اپنی گردن میں ڈالا ہوگا اور پاؤں کی ٹھوکر سے اسٹول الٹ دیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہونا تھا اس کی تفصیل بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نتیجہ رجو کی المناک موت کی صورت میں برآمد ہوا تھا۔ میں نے حوالدار خادم حسین اور یوسف ماچھی کی مدد سے رجو کی لاش کو نیچے اتار کر بستر پر ڈال دیا۔ اس کمرے میں ایک چارپائی پر گرم بستر بچھا ہوا تھا اور دیگر اشیاء کی سیٹنگ سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں کسی ایک شخص نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور جائے وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 12 بائی 12 فٹ کا ایک عام سا کمرہ تھا جس میں نہایت ہی مختصر سامان موجود تھا۔ یوسف ماچھی اور اس کی بیوی نذیرہ اور جیرہ ماچن کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ کمرہ رجو کے استعمال میں تھا۔ میں نے جائے وقوع کی کارروائی نپٹائی اور متوفی کے والدین کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے کی پیمائش 12x15 فٹ رہی ہوگی۔ یوسف اور نذیرہ کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی، لیکن ظاہرہ پوچھ گچھ بھی ضروری تھی۔ میں نے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی بیٹی کی موت کا شدید صدمہ ہے اور میں تم لوگوں کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں نے بھی کیسی قسمت پائی ہے، یوسف ماچھی گلوگیر آواز میں بولا۔ اللہ نے صرف ایک اولاد دی اور اس کا نصیب بھی ایسا کہ شادی کی تو وہ اسے راس نہیں آئی۔ 1 سال سے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اب تو وہ جان ہی سے چلی گئی۔ میں ایک بار پھر بے اولاد ہو گیا۔ رجو ہماری شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ہم تو جیتے جی مر گئے۔ جیرہ ماچن آنسو بہاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کس بدبخت کی نظر میری رجو کو کھا گئی ہے۔ میں آپ لوگوں کی بیٹی کو تو واپس نہیں لا سکتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی موت کے سبب تک پہنچنا میرے فرائض کا حصہ ہے، لہٰذا اس سلسلے میں مجھے آپ ہی سے
سب سے پہلے پچھ پرتیت کرنا ہوگی۔ موت کا سبب؟ یوسف ماچی نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، جناب سبب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ رجو نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر جان دی ہے۔ یہ سبب نہیں بلکہ طریقہ کار ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، چھت کے شتیر کے ساتھ پھانسی کا پھندا باندھنا، سٹول پر کھڑے ہو کر اس پھندے کو اپنی گردن میں فٹ کرنا، سٹول کو پاؤں کی ٹھوکر سے گرانا اور پھندے سے جھول کر خود کو ختم کر ڈالنا، یہ سب جان لینے کے طریقہ کار میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اس تکلیف دہ عمل سے گزرنے پر مجبور کیوں ہوئی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری انہیں گہری نظر سے دیکھا۔ وہ متوحش انداز میں مجھے ہی تک رہے تھے۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں جو کچھ جاننا چاہتا ہوں اس حقیقت تک تم لوگ مجھے پہنچاؤ گے، تم دونوں۔ ہم؟ جیرا ماچن گھبرا کر بولی، ہمیں کیا پتا جی رجو نے یہ خطرناک قدم کیوں اٹھایا؟ اگر ہمیں پتا ہوتا وہ ایسا کچھ کرنے والی ہے تو ہم بھلا اسے ایسا کرنے دیتے۔ ہم کچھ نہیں جانتے تھانے دار صاحب، یوسف ماچی منت ریز لہجے میں بولا، ہمیں رجو کے اس پروگرام کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ آپ لوگ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، کوئی بھی انسان باقاعدہ اعلان کر کے خودکشی نہیں کرتا۔ یہ کسی بھی تنگ آمد بدجنگ آمد انسان کا انتہائی خفیہ پروگرام ہوتا ہے۔ پھر ہم آپ کو کیا بتائیں جی؟ یوسف ماچی شکست خوردہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ان دونوں کی دلی اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ان کی جوان جہان بیٹی موت کے منہ میں چلی گئی تھی، اس جرح سے ان کی اذیت بڑھ رہی تھی، لیکن میں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے مجبور تھا۔ ایک انسان نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی تھی، اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا جا چکا تھا، اور جن حالات نے اس بدنصیب کو اپنی جان لینے پر مجبور کیا تھا، جب تک وہ میرے علم میں نہ آتے میں اپنی تفتیش کو کسی بھی سمت میں آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ میں نے قدرے نرمی کا انداز اختیار کرتے ہوئے ذرا مختلف زاویے سے سوالات کا آغاز کیا۔ تم لوگوں کو کب پتا چلا کہ رجو نے خودکشی کر لی ہے؟ آج صبح ہی جی، جیرا نے بتایا۔ رجو صبح جلدی اٹھ جاتی تھی، یوسف وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ کوئی 5:30 یا 6 بجے تک، لیکن آج جب وقت 6 سے بھی آگے چلا گیا تو ہمیں تشویش ہوئی کہ وہ ابھی تک جاگی کیوں نہیں۔ میں نے جیرا سے کہا کہ وہ رجو کو اٹھا دے، صبح کا ناشتہ رجو ہی بناتی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے فوراً بعد اپنی دکان پر چلا جاتا تھا۔ پھر اس نے تفصیلاً بتایا کہ قادر آباد کے مین بازار میں اس کی کریانے کی دکان تھی، جہاں وہ صبح سے شام تک بیٹھتا تھا۔ اس کی دکان در حقیقت ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھی۔ وہ دن بھر اپنی دکان پر مصروف رہتا، اس کی بیوی اور بیٹی تنور کا کام سنبھالتی تھی۔ ان کے گھر کے باہر گلی ہی میں ایک تنور اور ایک بھٹی یعنی کہ بھاڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ جیرا ماچن اس تنور میں گاؤں والوں کے لیے روٹیاں لگایا کرتی تھی اور بھاڑ میں دانے، چاول، چنے، دیگر اجناس بھونا کرتی تھی۔ اس کام میں رجو اس کی بھرپور مدد کیا کرتی تھی، اور یہی رجو اب کسی اور دنیا کی باسی ہو چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے یکے بعد دیگرے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جیرا، جب تم رجو کو اٹھانے گئی تو تم نے اس کے کمرے میں کیا منظر دیکھا تھا؟ تھانے دار جی، وہ روحانسی ہو گئی۔ رجو روزانہ کمرے کا دروازہ تو بند کر لیتی تھی، مگر کبھی اندر سے کنڈی نہیں لگاتی تھی۔ مگر آج صبح ایک عجیب بات ہوئی۔ جب میں نے رجو کو جگانے کے لیے آوازیں دیں اور اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے جھنجھوڑ کر جگانے کا فیصلہ کیا، اور اسی وقت پتہ چلا کہ دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھی ہوئی ہے۔ ہو، میں نے گہری سانس خارج کی۔ جناب، جب جینا نے مجھے بتایا کہ رجو نے دروازے کو کنڈی لگا رکھی ہے تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ یوسف ماچی بھرائی ہوئی آواز میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہم دونوں نے کئی بار دروازے کو کھٹکھٹایا اور رجو کو آوازیں دی، مگر بے سود اندر سے کوئی آواز نہیں ابھری۔ مجبوراً دروازہ توڑ کر ہمیں اندر داخل ہونا پڑا۔ رات کو رجو کتنے بجے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 7 بجے ہم نے ایک ساتھ باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، جیرا نے بتایا۔ اس کے بعد یوسف اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے برتن سمیٹے اور ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر برتن دھوئے اور باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ رجو اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بیرونی دروازے کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد یوسف کے پاس آ گئی تھی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، بس جی، ہم نے رجو کو اسی وقت آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد آج صبح اس کی جھولتی ہوئی لاش ہی سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ رجو لگ بھگ 8 بجے اپنے کمرے میں گئی ہوگی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا کھانا کھانے کے دوران میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو رجو کو بہت بری لگی ہو، اسے دکھ پہنچا ہو؟ کوئی نہیں جی، جیرا نے اکتاہٹ امیز انداز میں بتایا۔ وہی سب دن رات کی ایک جیسی باتیں، کچھ بھی نیا نہیں ہوا تھا۔ دیکھے جی تھانے دار صاحب، یوسف ماچی بھیگی ہوئی آواز میں بولا، رجو ہماری اکلوتی اولاد تھی جو منتوں مرادوں کے بعد 5 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ ہم اسے دکھ پہنچانے والی کوئی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی زندگی میں پہلے کچھ کم دکھ تھے جو ہم اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے؟ جیرا اور اس کے شوہر یوسف کا کہا اپنی جگہ 100% درست تھا، لیکن میں یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ کسی انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ بیٹھے بٹھائے شوقیہ خودکشی کر بیٹھے۔
رضیہ عرف رجو نے جس انداز میں اپنی جان دی تھی، اسے دیکھنے والوں کو بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے سینے میں غموں کا کتنا بڑا طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ رجو کی 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن وہ سسرال میں صرف 1 ماہ رہی تھی اور اس کے بعد مائکے آ گئی تھی۔ جو لوگ رجو کی موت کی اطلاع دینے تھانے آئے تھے، ان کے مطابق رجو کو ابھی تک طلاق نہیں ہوئی تھی، بلکہ دونوں خاندان بہت سارے اختلافی موضوعات لیے ایک دوسرے کو چت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس لڑکی کی شادی کو صرف 1 سال ہوا ہو اور وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی مائکے آ گئی ہو، اس کے دل کا حال جاننے کے لیے انسان کا عالم فاضل یا سائنسدان ہونا ضروری نہیں۔ میں نے اسی نازک پہلو کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ یوسف، میں نے متوفی رجو کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ 1 سال پہلے تم نے رجو کی شادی کر دی تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اپنی قسمت کی بات ہے جناب۔ وہ اتنا بتا کر اچانک خاموش ہو گیا تو میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پوچھ لیا، کیا ہوا یوسف؟ تم بولتے بولتے رک کیوں گئے؟ کس کی قسمت کی بات کر رہے ہو تم؟ رجو کی جی، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ وہ صرف 1 ماہ اپنے خاوند کے گھر میں رہی اور اس کے بعد ادھر ہی پڑی ہوئی تھی۔ اب تو وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی واپسی کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کوئی نہیں جی، یوسف کی بجائے اس کی بیوی جیرا نے بیزاری سے بتایا۔ رجو کی ساس بہت تیز عورت ہے۔ میں تو پہلے ہی وہاں رجو کی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہیں مانی اور میری بچی کو جہنم میں پھینک دیا۔ بات کے اختتام پر جیرا نے شکایتی نظر سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں ساری کہانی فوراً سمجھ گیا۔ یقیناً رجو کی شادی یوسف کے ماں پر ہوئی تھی، جب بھی وہ اپنے گھر والے کو آنکھیں دکھا کر اس شادی کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دے رہی تھی۔ ایسا عموماً ہوتا ہے، اگر باپ اپنے رشتہ داروں میں اولاد کی شادی کر دے یا ماں اپنے خاندان میں اپنے بچوں کی شادی کر دے اور بدقسمتی سے وہ شادی چل نہ سکے تو اس کا سارا الزام اسی شخص پر آ جاتا ہے جس کی مرضی سے وہ شادی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر لڑکے کی ماں بہت تیز ہے تو یہ بات تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوگی نا۔ میں نے یوسف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا وہ لوگ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ اللہ نہ کرے جی، وہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہوں، جینا آت نچاتے ہوئے بولی۔ وہ لوگ تو خاندانی کمار ہیں جناب۔ رک کر اس نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، یوسف تم بتاؤ تھانے دار کو ساری بات، میں عورتوں کے پاس جا رہی ہوں۔ رجو تو جوان جہان چلی گئی، اب اس کے افسوس کے لیے آنے والوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ بات ختم کرتے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ جیرا نے رجو کی سسرال والوں کے لیے کمار خاندان کے الفاظ اس طرح استعمال کیے تھے جیسے خود وہ اعلیٰ حسب نسب رکھتی ہو۔ بہرحال میں اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے یوسف کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تو رجو کی سسرال والے تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کمہار ہیں اور ہم ماچھی، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ رشتہ داری تو اس شادی کے ذریعے ہی ہوئی تھی تھانے دار صاحب، جو 1 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکی۔ ویسے حنیف کے باپ سے میری اچھی خاصی دوستی تھی، اس رشتے کی وجہ سے اس دوستی میں بھی دراڑ آ گئی ہے۔ یہ حنیف کون ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں رجو کے گھر والے کی بات کر رہا ہوں جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بہت ہی بیبا بچہ جناب، میں نے حنیف اور اس کے باپ دین محمد کے منہ کے پیچھے رجو کی شادی اس گھر میں کر دی تھی، لیکن حنیف کی ماں نے میری بچی کو 1 ماہ بھی وہاں نہیں ٹکنے دیا۔ مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی واقعی ان لوگوں سے رشتہ داری نہیں ہے؟ میں نے ان تمام حجت کے طور پر پوچھ لیا۔ جی بالکل نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ دین محمد سے میری اچھی خاصی دوستی تھی، مگر آج کل اس سے بھی ناراضی چل رہی ہے اور وجہ یہی رجو کی شادی تھی، اور اب تو رجو ہی نہیں رہی۔ وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کر کے خاموش ہو گیا۔ رجو کی بے جوڑ شادی نے اس کے والدین کو گہرے رنج و الم میں ڈال دیا تھا، اور اب جو اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لی تھی تو اس کے بعد تو گویا بوڑھے یوسف اور جینا کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ رجو اپنی سسرال میں بس کیوں نہیں سکی تھی۔ اگر اس کی شادی کی ناکامی کا راز پتہ چل جاتا تو میں خودکشی والے معاملے کو بھی بڑی آسانی سے حل کر سکتا تھا۔ ان دونوں معاملات میں کوئی لنک ضرور پایا جاتا تھا۔ یوسف، تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تمہاری بیوی جیرا بھی کہہ گئی ہے کہ رجو کی ساس بہت ہی تیز عورت ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی تیزی اور تراری کی نوعیت کیا ہے جو اس نے تمہاری بیٹی کو 1 ماہ بھی اپنے پاس ٹکنے نہیں دیا۔ ایک تو وہاب بی بی زبان کی بہت تیز ہے، وہ رجو کی ساس کے بارے میں بتانے لگا۔ غصہ تو اس کی ناک پر رکھا رہتا ہے، پھر اس کی 7 بیٹیاں بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی ماں سے کم نہیں۔ ہو 7 بیٹیاں؟ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تو حنیف کی 7 بہنیں ہیں، اور اس کے بھائی کتنے؟ بھائیوں میں وہ اکلوتا ہی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن اس کی 7 بہنیں 70 بھائیوں کے برابر ہیں۔ 3 اس سے بڑی اور 4 چھوٹی ہیں، لیکن ابھی شادی کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ اوہو، تو یہ اور بھی خطرناک بات ہے، بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ جس گھر میں جوان بہنیں کنواری بیٹھی رہیں اور ان سے چھوٹے بھائی کی شادی ہو جائے، وہاں اس گھر کی بہو کے لیے اس قسم کے مسائل پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر چھوٹے موٹے مسائل ہوتے تو میری رجو گھبرانے والی نہیں تھی تھانے دار صاحب،
وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، کام کاج اور خدمت گزاری میں یہ کسی سے کم نہیں، لیکن وہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، جس کی جتنی بھی دیکھ بھال کر لو وہ کتے کی دم کی طرح ٹیڑھا ہی ہے۔ یہ تو کتے کی دم سے بھی ٹیڑھا معاملہ لگتا ہے، میں نے کہا۔ جی ہاں، وہاں بی بی اور اس کی 7 بیٹیاں ایسی ہی ہیں۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، زبانی کلامی زیادتی کی بات ہوتی تو رجو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتی، لیکن وہ شیطان کی چیلیاں تو حد سے گزر گئی تھی۔ آپ کو پتا ایک دن انہوں نے کیا کیا تھا؟ نہیں پتا، تم بتاؤ، میں نے کہا۔ میں دانستہ ہلکے پھلکے دوستانہ انداز میں اس سے بات چیت کر رہا تھا تاکہ وہ غم کے حملے سے باہر آ سکے۔ میں رجو کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن کسی بھی نفسیاتی ٹریٹمنٹ سے اگر میں ان کے دکھ کو کم کر سکتا تھا تو یہ بھی خاصا مثبت طرز عمل ہوتا۔ ان لوگوں نے گہری سازش کے تحت رجو کو جلانے کی کوشش کی تھی، یوسف نے بتایا۔ وہ تو رجو کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی، ورنہ بستر کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو جاتی۔ اوہو، یہ تو واقعی افسوسناک بلکہ قابل دخل اندازی پولیس واقعہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ لوگ تو مجھے جرائم پیشہ لگتے ہیں جناب، اس لیے تو ہم نے اس واقعے کے بعد رجو کو واپس نہیں بھیجا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو کس طرح جہنم میں پھینک دیتے۔ اس کے بعد رجو کو جلانے کی کوشش کرنے والے واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ پچھلی سردیوں میں لگ بھگ 1 سال پہلے، یعنی شادی کے 1 ماہ بعد، ایک رات رجو کی نندوں نے سوتے میں اس کے بستر کو آگ لگا دی تھی۔ آگ کی تپش اور دھوئیں کی گھٹن کے باعث رجو کی آنکھ کھل گئی اور ہڑبڑا کر بستر سے باہر نکل آئی تھی۔ اگر 5-10 منٹ تک وہ سوتی رہ جاتی تو پھر اس کی آنکھ اگلے جہان میں پہنچنے کے بعد ہی کھلنا تھی۔ اس واقعے نے رجو کے اعصاب پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا اور ہر وقت اسے اپنی سلامتی کا دھڑکا لگا رہنے لگا تھا۔ اس نے یہ واقعہ جب اپنے والدین کو سنایا تو یوسف کی شفقت پدری اور جیرا کی ممتا نے زور مارا اور انہوں نے رجو کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ وہ یہ تفصیل ختم کر چکا تو میں نے پوچھا، اس خطرناک اور سنگین صورتحال میں رجو کے شوہر حنیف کا رویہ کیسا رہا؟ وہ اپنی بیوی کی حمایت میں کچھ بولا کہ نہیں؟ اگر اس لڑکے میں اتنی ہمت اور جرت ہوتی تو پھر دکھ کس بات کا تھا تھانے دار صاحب؟ وہ زخمی لہجے میں بولا۔ وہ اپنی ماں کا مرید ہے اور چھوٹی بڑی 7 بہنوں کا منا، یہ سب لوگ اسے اپنے اشاروں پر نچاتی ہیں۔ اس گھر میں صرف ایک دین محمد ہی معقول آدمی ہے، جس کی وجہ سے میں نے رجو کا رشتہ وہاں کر دیا تھا۔ جہاں تک حنیف کا تعلق ہے تو یہ لڑکا ہے تو شریف بچہ، کسی عیب فعل میں بھی نہیں ہے۔ اس کا اخلاق اور کردار بھی بہت اچھا ہے، مگر ذہن غلامانہ ہے، بہت ہی ڈرپوک اور بزدل ہے، اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا۔ ماں اور بہنوں نے جو کہہ دیا بس اس کی نظر میں وہی قرآن اور حدیث کا لکھا ہے۔ مجال ہے جو ان کی خواہش اور حکم کے سامنے وہ چوں بھی کر جائے۔ بیویوں کے غلاموں کے تو بہت قصے سنے تھے، مگر بہنوں اور ماں کے غلام کا یہ قصہ بھی نرالا ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، رجو لگ بھگ 1 سال سے اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیا اس دوران میں اس کی سسرال میں سے کسی نے اسے آ کر لے جانے کی کوشش نہیں کی؟ وہاں بی بی اس کی 7 خبیث بیٹیوں نے تو شکر کیا تھا کہ رجو ان کی نظروں سے دور ہو گئی، یوسف ماچھی نے بتایا۔ البتہ دین محمد نے 2-3 مرتبہ اس بگڑی کو بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ پہلے اس مسئلے کو حل کرے جس کی وجہ سے رجو کو اس گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ جب تک وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کی اصلاح نہیں کرتا اور انہیں بندے دی بچیاں نہیں بنا دیتا، ہم رجو کو نہیں بھیجیں گے۔ تو کیا دین محمد نے آپ کا مطالبہ مان لیا تھا؟ نہیں جی، اگر ایسا ہو جاتا تو رجو اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ راضی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے رجو کو دوبارہ اس جہنم میں جھونکنے کی غلطی نہیں کی۔ کیا دین محمد کمہار بھی ادھر قادر آباد ہی میں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ لوگ ریلوے لائن کے اس پار دوسرے محلے میں رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کی رہائش فیض پورہ میں ہے۔ وضع قادر آباد، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے، نیم پختہ سڑک اور ریلوے لائن کے درمیان میرے تھانے سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اور یوسف، تمہاری باتوں سے تو میں یہی سمجھ پایا ہوں کہ رجو اور حنیف میں میاں بیوی کا رشتہ ابھی تک برقرار تھا، میں نے کہا، یعنی نوبت طلاق تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ دونوں علیحدگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ سر کو اس باتی جمش دیتے ہوئے بولا۔ واقعی قانون اور شریعت کی روح سے وہ میاں بیوی ہی تھے۔ نہ تو ابھی تک حنیف نے رجو کو طلاق دی تھی اور نہ ہی ہماری جانب سے ایسا کوئی مطالبہ کیا گیا تھا۔ جب وہ دونوں رجو کی موت تک میاں بیوی تھے تو پھر اس عظیم سانحے پر حنیف کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ فیض پورہ والوں کو ابھی اس واقعے کی خبر نہ ہوئی ہو۔ رجو کی موت کی خبر تو آلے دوالے کے ہر گاؤں تک پہنچ چکی ہے تھانے دار صاحب، اس نے دکھی لہجے میں کہا، لیکن ابھی تک حنیف یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی ادھر نہیں آیا۔ ہاں، میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ کیسا موقع تھا کہ کم از کم حنیف کو تو یوسف کے گھر آنا چاہیے تھا۔ دونوں خاندانوں کا لڑائی جھگڑا اور اختلافات اپنی جگہ، مگر اپنی آخری سانس تک رجو حنیف کی بیوی تھی۔ اس کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں یہاں پہنچتا۔ پھر قادر آباد فیض پورہ سے کوئی کوسوں میل کے فاصلے پر بھی واقع نہیں تھا۔
جو وہاں اس واقعے کی اطلاع پہنچنے میں یا وہاں سے کسی کو یہاں آنے میں مہینے لگ جاتے۔ دونوں موضوعات کے درمیان ایک ریلوے لائن ہی تو تھی۔ میں 10-15 منٹ تک مزید یوسف ماچی کے پاس بیٹھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جس حد تک ممکن تھا میں نے اس کی دلجوئی بھی کی تھی۔ جب میں اس کے گھر سے باہر نکلا تو اس نے منت ریز لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، رجو کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ میں نے آج یہاں پہنچتے ہی موقع کی ضروری کارروائی کے بعد رجو کی لاش کو حوالدار خادم حسین کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل کسی وقت ہی حاصل ہو سکتی تھی اور لاش کا امکان پرسوں تک تھا، لہٰذا انہی حقائق کی روشنی میں نے یوسف ماچی کے سوال کا جواب دے دیا۔ یوسف، تم اپنے ذہن میں پرسوں دوپہر رکھو، یہ بھی ممکن ہے کہ پرسوں صبح ہی رجو کی لاش اسپتال سے واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ میں پرسوں عصر اور مغرب کے بیچ رجو کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں جناب۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور یوسف ماچی کے گھر سے نکل آیا۔ تھانے واپسی سے پہلے میں نے قادر آباد میں گھوم پھر کر رجو کے حوالے سے مختلف لوگوں سے سن گن لینے کی کوشش کی تاکہ کوئی نئی یا کام کی بات معلوم ہو سکے، لیکن آدھے گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے باوجود بھی کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ میں تانگے میں بیٹھا تھانے آ گیا۔ ہاں، میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے تک اندھیرے میں تھا۔ یہ رپورٹ ہی اس کی موت کے راز کا پردہ چاک کر سکتی تھی۔ کوئی بھی شخص خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے اپنی جان کا دشمن نہیں ہو جاتا۔ خودکشی کرنے والے شخص کے سامنے اپنی جان لینے کا بڑا مضبوط جواز ہوتا ہے۔ وہ جواز دنیا والوں کے لیے کتنا ہی احمقانہ کیوں نہ ہو، جب انسان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا تبھی وہ موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جاتا کہ رجو نے ناکام ازدواجی زندگی سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا چراغ گل کر لیا تھا تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی کا تو 1 سال پہلے ہی ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ یہ سوچنا منطقی طور پر درست نہیں تھا کہ رجو نے اپنے حالات سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اگر ایسا فرض بھی کر لیا جاتا تو یہ کام اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ایک سبب خودکشی کا کوئی حالیہ ناخوشگوار واقعہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی ابھی ماضی قریب میں چند روز پہلے کچھ ایسا ہوا ہو جو رجو کے لیے ذہنی اور قلبی لحاظ سے ناقابل برداشت ہو اور اس نے ان ناگفتہ حالات سے فرار حاصل کرنے کے لیے موت میں پناہ ڈھونڈ لی ہو۔ آئندہ روز میں نے صبح اپنے عملے کے ایک بندے کو بھیج کر فیض پورہ سے حنیف اور اس کے باپ دین محمد کمہار کو تھانے بلوا لیا۔ ان لوگوں کا انٹرویو بھی بہت ضروری تھا تاکہ پتہ تو چلے کہ رجو کی موت نے اس کے شوہر اور سسر پر کیا اثرات مرتب کیے تھے۔ حنیف کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور بھرے بھرے جسم کا مالک ایک سیدھا سادہ شخص تھا۔ رنگت گندمی اور سر کے بال سیاہ گھنگرالے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر ایک خاص قسم کی سادگی پائی جاتی تھی، جبکہ اس کے باپ دین محمد کی عمر 60 سے متجاوز نظر آتی تھی۔ وہ خمیدہ کمر والا ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی جھلکتی تھی۔ رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، یہ رجو کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس بچی نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دیا تھانے دار صاحب، دین محمد نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے دین محمد، بلکہ قادر آباد اور فیض پورہ کے علاوہ آس پاس کے سارے گاؤں تک رجو کی خودکشی کی خبر پہنچ چکی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے یہ سننے کے لیے تم لوگوں کو تھانے نہیں بلایا، میں حقائق جاننا چاہتا ہوں۔ حقائق؟ دین محمد نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، اس دوران میں حنیف گپ چپ منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی میری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بیمار مرغے کے مانند گردن ڈالے ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں، میں رجو کی موت کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس حقیقت تک تم مجھے پہنچاؤ گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ رجو نے خودکشی کیوں کی۔ یہ بات آپ یوسف اور جینا سے پوچھ لیں جی، دین محمد نے کہا۔ وہ 1 سال سے انہی لوگوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر رجو نے ہمارے گھر میں خودکشی کی ہوتی تو آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے تھے۔ رجو اگر 1 سال سے اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس میں بھی تم لوگوں کا ہی قصور ہے نا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہاری بیوی اور 7 بیٹیوں نے اس بیچاری کو سسرال میں سکھ کا سانس ہی کب لینے دیا تھا؟ میں مانتا ہوں میری گھر والی وہاں بی بی زبان کی تھوڑی تیز ہے، دین محمد وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان روٹھ کر اپنے شوہر کا گھر ہی چھوڑ دے۔ سسرال میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے نباہ کرنا پڑتا ہے تھانے دار صاحب، آپ سیانے بیانے ہیں، میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل سمجھ سکتا ہوں، میں نے کہا۔ نباہ کرنے والی بات ہر معقول آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رجو اپنی ساس کی زبان درازی کی وجہ سے سسرال چھوڑ کر مائکے نہیں جا بیٹھی تھی، اس کے اس فعل کی کوئی اور وجہ تھی۔ دین محمد نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھ کر پوچھا، کون سی وجہ جی؟ اسے یوسف اور جینا نے اپنے پاس روک لیا تھا، میں نے سرسراتی ہوئے آواز میں کہا۔ اس میں رجو کی کم اور اس کے والدین کی مرضی زیادہ شامل تھی، تو پھر سارا قصور اس کے ماں باپ کا ہوا نا، دین محمد نے مجھ پر چوٹ کرنے والے انداز میں کہا۔
نہیں، میں نے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے کہا، قصور یوسف اور جینا کا نہیں بلکہ تمہاری بیوی، تمہاری بیٹیوں، تمہارے بیٹے اور سب سے بڑھ کر تمہارا قصور ہے دین محمد۔ میرا قصور؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، میں نے کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ تم اپنے گھر کے سربراہ ہو دین محمد۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، تمہارے گھر میں دن رات کیا ہو رہا ہے اس کی تمہیں خبر ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل ہونا چاہیے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور مجھے ہے خبر۔ تمہیں خاک بھی خبر نہیں ہے دین محمد۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، اگر تمہارا گھر کے معاملات پر دھیان ہوتا تو پھر کوئی بھی خرابی نہیں ہونا تھی۔ آج رجو اپنے گھر میں راضی خوشی رہ رہی ہوتی اور اللہ کے کرم سے یہ لوگ ابھی تک 2 سے 3 بھی ہو چکے ہوتے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے بولا، لیکن ایسا نہ ہونے میں آخر میرا قصور کیا ہے؟ تمہارے قصور لاتعداد ہیں، مگر ان میں سب سے بڑا قصور فرائض سے غفلت برتنا ہے۔ میں نے کون سی غفلت برتی ہے جناب عالی؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، اگر تمہاری آنکھیں کھلی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا کہ اس گھر میں تمہاری بیوی اور بیٹیاں رجو پر کون کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہی تھیں۔ زیادتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ ایسی بھی کیا دشمنی کہ تمہاری بیٹیوں نے اس بیچاری کو جلا کر مارنے کی بھی کوشش کر ڈالی؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، وہ تو رجو کی قسمت اچھی تھی کہ زندہ بچ گئی۔ اگر آگ کی تپش اور دھوئیں کی مخصوص گھٹن سے اس کی آنکھ نہ کھلتی تو 1 سال پہلے اس کی موت واقعہ ہو چکی ہوتی۔ تھانے دار صاحب، یہ حقیقت نہیں ہے، دین محمد نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ کوئلوں والی دہکتی ہوئی انگیٹھی رجو کی چارپائی کے قریب پڑی تھی، لحاف کا کونا انگیٹھی میں گرا تو اس نے آگ پکڑ لی۔ میری بیٹیوں نے تو آگ بجھانے میں بھرپور مدد کی تھی۔ ابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حنیف نے یکبارگی کہا، میں اس وقت رجو کے برابر والی چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ جب یہ ہڑبڑا کر اٹھی تو اس کا شور سن کر میری بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہی چلا چلا کر سب کو اس طرف متوجہ کیا تھا۔ میری بہنیں فوراً بھاگی ہوئی آئیں اور ہم سب نے مل کر آگ بجھائی تھی۔ اللہ کا شکر کہ رجو کی جان بچ گئی تھی۔ برخودار وہ خاموش ہوا تو میں نے چپتے ہوئے انداز میں کہا، کیا تمہارے منہ میں زبان بھی ہے؟ وہ میرے طنز کی تہہ تک نہیں پہنچا اور جلدی سے منہ کھول کر مجھے زبان دکھاتے ہوئے بولا، جی تھانے دار صاحب، میں گونگا نہیں ہوں، یہ دیکھیں میری زبان۔ اگر گونگے نہیں ہو تو بیمار جانور کی طرح گردن چھکا کر چپ چاپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا، اتنی دیر سے یہاں تمہاری بیوی کا قصہ چل رہا، تم خاموش بیٹھے ہو کیوں؟ وہ اپنی دانست میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ابا جی بول رہے تھے نا، اس لیے میں چپ بیٹھا تھا، اور پچھلا پورا سال بھی تم نے چپ بیٹھے بٹھائے ہی گزار دیا ہے نا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، ایک بار بھی تمہیں اپنی بیوی کا خیال نہیں آیا؟ اگر تمہاری بات کو سچ مان لیا جائے کہ رجو روٹ کر مائکے جا بیٹھی تھی تو تمہارا فرض بنتا تھا نا اس کو منا کر لانے کا، بنتا تھا کہ نہیں؟ میں نے کئی بار کوشش کی اسے واپس لانے کی، وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کے گھر والے ہی نہیں مانے، انہوں نے عجیب و غریب مطالبہ کر دیا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا مطالبہ؟ اور رجو کی ماں کا مطالبہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں۔ حنیف نے بتایا، چاچی جینا اور یوسف چاچا کی خواہش تھی کہ میں رجو کے ساتھ الگ گھر میں رہوں۔ حنیف کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے بہت واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ میں کل ہی رجو کے ماں باپ سے بھی ایک بھرپور ملاقات کر کے آیا تھا۔ دنیا کے کوئی بھی والدین نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی شدہ بیٹی آ کر گھر بیٹھ جائے، لیکن اگر دنیا کے کسی بھی والدین کو یہ یقین ہو جائے کہ سسرال میں ان کی بیٹی کے لیے جان کا خطرہ ہے تو پھر وہ کسی بھی قیمت پر اپنے مائکے سے جانے نہیں دیتے، اور یہ ان کا حق اور دانش مندی کا مظاہرہ بھی ہے۔ اسی تناظر میں نے حنیف سے پوچھا، تم جھوٹ بول کر مجھے چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں جی بالکل نہیں، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو آپ ابا جی سے پوچھ لیں۔ ابا جی سے کیوں پوچھوں؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، میں رجو کے باپ اور اس کی ماں سے کیوں نہ پوچھوں؟ اگر تم رجو کو منانے اور واپس لانے کے لیے وہاں گئے ہوگے تو انہیں زیادہ پتا ہوگا یا تمہارے ابا جان کو؟ وہ نگاہ چرا کر ادھر ادھر تکنے لگا، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں مزید 10 منٹ تک ان دونوں باپ بیٹے کو مختلف زاویوں سے گھستا رہا، پھر اس تنبیہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، جب تک یہ کیس حل نہیں ہو جاتا تم فیض پورہ سے باہر نہیں جاؤ گے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اسی شام موصول ہو گئی۔ اگرچہ یہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ تھی، لیکن اسے سنسنی خیز اور تہلکہ مچا دینے والی رپورٹ کہا جائے تو انصاف ہوگا۔ اس رپورٹ نے مجھے بہت دیر تک اور دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق متوفی رضیہ عرف رجو کی موت رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور سنسنی خیز پہلو اس رپورٹ کا یہ تھا کہ وہ اپنی موت کے وقت 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ علاوہ ازیں اس کے معدے اور خون کے ٹیسٹ سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کے جسم میں زہر کی ایک خاص مقدار بھی پہنچائی گئی تھی۔ رجو کی موت در حقیقت اس زہر کے باعث ہوئی تھی یا پھانسی کے پھندے کے سبب، یہ فیصلہ کرنا خاصا مشکل تھا، تاہم موت کا وقت بڑے وثوق کے ساتھ
10 اور 12 بجے کے درمیان ہی بتایا گیا تھا۔ یہاں پر رجو کی موت کے بارے میں دو انداز میں سوچا جا سکتا تھا۔ نمبر 1، اس نے موت کو گلے لگانے کے لیے زہر کھایا اور پھر اس خیال سے کہ شاید یہ زہر اس کے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب نہ رہے، اس نے خود کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ یعنی ہر دو صورت میں اس نے زندگی کی قید سے رہائی حاصل کرنا تھی۔ نمبر 2، اس نے آج خود زہر نہ کھایا ہو بلکہ کسی نے اسے کھانے میں زہر ملا کر دے دیا ہو، اور اس خیال سے کہ شاید وہ زہر اس کی زندگی کا کام تمام نہ کر پائے، اس کی موت کو یقینی بنانے کے لیے اسے پھانسی بھی دے ڈالی اور وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رجو کی زندگی کا خاتمہ کیوں ضروری ہو گیا تھا؟ اس سلگتے ہوئے سوال کا جواب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر موجود تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ چیخ چیخ کر اس امر کا اعلان کر رہی تھی کہ اپنی موت کے وقت رجو 2 ماہ کے حمل سے تھی۔ یہ نہایت ہی سنسنی خیز اور توجہ طلب انکشاف تھا۔ جو عورت پچھلے 1 سال سے اپنے مائکے میں بیٹھی ہو اور اپنے شوہر سے اس کا کوئی ربط ضبط میل ملاپ نہ ہو، اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا کردار ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے آ جاتا ہے کہ اس دوران میں رجو کسی نامحرم مرد سے ملتی رہی تھی اور اس خفیہ ملاپ کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ قیاس کرنا احمقانہ ہوتا کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ خود بخود ہو گیا تھا۔ اس عمر میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ خود بخود والے معجزے اب نہیں ہوا کرتے۔ اب دنیا میں جو بھی ہو رہا تھا اس کی ایک ٹھوس وجہ تھی۔ عقل انسانی اس وجہ تک رسائی رکھتی تھی اور مشکل سے مشکل عقدے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے یا کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو اس بچے کا کوئی نہ کوئی باپ بھی ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ باپ جائز ہو یا ناجائز۔ رجو اگر 2 ماہ کے حمل سے تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ تنہائی میں کسی مرد کے ساتھ وقت گزار چکی تھی۔ پچھلے 1 سال سے رجو جس نوعیت کے حالات سے گزر رہی تھی اس کے مطابق وہ ذمہ دار مرد اس کا شوہر حنیف تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو اپنے اندر پیاز کے مانند پرت در پرت لاتعداد سوالات رکھتا تھا۔ پیاز اور پیار میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ پیار میں اگر ایک نقطے کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ پیاز بن جاتا ہے۔ جس طرح پیاز چھیلنے والے کو رلاتا ہے اسی طرح پیار بھی رلاتا ہے۔ نقطے کی اونچ نیچ کیا کیا گل کھلاتی ہے سب جانتے ہیں۔ انسان محرم سے مجرم بن جاتا ہے۔ رجو بھی مجرم تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں پھوٹنے والی کومپل کسی نامحرم سے ملاپ کا نتیجہ تھا۔ وہ نامحرم بھی مجرم تھا اور مجھے اسی نامحرم کو تلاش کرنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک نہایت ہی اہم معاملہ طے کر لینا بھی ضروری تھا۔ رجو نے خودکشی کی تھی یا اسے قتل کیا گیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو اپنے اندر 2 جواب رکھتا تھا اور دونوں ہی منطقی اعتماد سے درست نظر آتے تھے۔ اول یہ سوچا جا سکتا تھا کہ رجو نے خودکشی کی ہوگی۔ وہ 1 سال سے اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی تھی، کسی مرد سے اس کا میل ملاپ ممکن نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی نظر میں ممکن نہیں تھا، اور ہماری زندگی میں لوگوں کی نظر کی بہت اہمیت ہے۔ ہم اسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ ایک ایک سانس بہت احتیاط کے ساتھ لینا پڑتا ہے تاکہ اس نازک آبگینے کو ہمارے کسی عمل سے ٹھیس نہ لگ جائے۔ لوگوں کی نظر میں رجو کا حاملہ ہو جانا گناہ کے زمرے میں آتا تھا، اور گناہ تو آخر گناہ ہی ہوتا ہے۔ اس کا بوجھ زیادہ عرصے تک اٹھائے پھرنا ہمہ شمہ کے بس کی بات نہیں۔ رجو کو جب یہ احساس ہوا ہوگا کہ وہ اپنے فعل کو زیادہ عرصے تک دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھی تو اس نے موت کو گلے لگانے ہی میں عافیت محسوس کی ہوگی۔ اب اس نے زہر کھانے کے بعد خود کو پھانسی دی یا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کے بعد زہر کھایا، اس معاملے کو بعد میں بھی طے کیا جا سکتا تھا۔ دوم، ایک امکان یہ بھی تھا کہ رجو کو قتل کیا گیا ہو۔ اس کے کرتوت کی یوسف ماچھی اور اس کی بیوی جینا کو خبر ہو گئی ہو۔ بیٹی کے کارنامے کو چھپانے کے لیے انہوں نے ملی بھگت سے رجو کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ ہمارا معاشرہ عجیب دوگلا معاشرہ ہے۔ اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا رہے ہم اس پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں، اور دوسرے کے گھر میں اگر کچھ نظر آ جائے تو اس کو اچھالنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسے معاملات میں والدین کی پوزیشن بہت نازک ہوتی ہے۔ وہ اپنی رسوائی اور جگ ہسائی سے بچنے کے لیے کوئی بھی خطرناک اور سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے رجو کا گناہ کھل جانے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے دائمی نیند سلا دیا ہو۔ اس نظریے میں مجھے ایک خاصی کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ کہ یوسف ماچھی یا اس کی بیوی جیرا یا دونوں باہمی مشاورت سے ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد زہر دے کر اس مصیبت سے نجات تو حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ کام ان دونوں کے بس کا نہیں تھا کہ وہ مری ہوئی یا سوئی ہوئی یا بے جان بے ہوش رجو کو اٹھا کر پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکا دیتے۔ اس حوالے سے ذہن رجو ہی کی طرف جاتا تھا، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ جب وقوع کی صبح رجو حسب معمول بیدار نہیں ہوئی تو انہوں نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ تب پتہ چلا تھا کہ اس نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا رکھی۔ حالانکہ ان کے بیان کے مطابق رجو رات کو سونے سے پہلے کمرے کا دروازہ بھیڑ دیتی تھی، مگر اس نے کبھی دروازے کو اندر سے کنڈی نہیں لگائی تھی۔
ان لوگوں نے دروازہ توڑ کر کمرے کے اندر رسائی حاصل کی تھی۔ اگر جینا اور یوسف کے بیان میں صداقت تھی تو پھر رجو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کی خود ہی ذمہ دار تھی۔ میرا دھیان ایک تیسرے امکان کی طرف بھی جا رہا تھا۔ جب انسان پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سوچنے بیٹھتا ہے تو اس کی نگاہ میں نئی نئی راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ شاید اس لیے قادر مطلق نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں انسانوں کو بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ غور و فکر انسان کی زندگی کی پیچیدہ سے پیچیدہ گتھی کو بھی کھول کر رکھ دیتا ہے۔ میرا ذہن بھی ایک نئے اور زیادہ متاثر کن انداز میں سوچ رہا تھا جو منطقی اعتبار سے بھی زیادہ قابل قبول نظر آتا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ رجو کے کارنامے کی اس کے ماں باپ کو خبر ہو گئی ہو، انہوں نے اسے لعن طعن کیا ہو، وہ خود بھی اپنے کیے پر نادم ہو اور دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر ڈالی ہو۔ سو اتفاق یہ کہ دونوں کی کارکردگی کا دن اور وقت آپس میں میچ کر گیا ہو۔ نہیں سمجھے نا؟ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، جب رجو کو خبر ہوئی کہ وہ اپنے کارنامے کو دنیا والوں کی نظروں سے زیادہ عرصے تک چھپا کر نہیں رکھ سکتی تو اس نے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اس نے خود کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر جان دے دی۔ دوسری جانب جب رجو کے ماں باپ کو اس کارنامے کی خبر ہوئی تو انہوں نے بدنامی اور رسوائی کے خوف سے رجو کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک رات اسے زہر دے دیا۔ اب یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ جس رات انہوں نے رجو کو زہر دیا اسی رات اس نے خود کو پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، لہٰذا رجو دوہری موت کا شکار ہو گئی۔ ایک طرف خطرناک زہر نے کام کیا اور دوسری جانب پھندے نے اس کی سانس کو موقوف کر دیا۔ اس طرح اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ تینوں میں سے جو بھی بات درست تھی، اس کا فیصلہ تو تحقیق اور تفتیش کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ رجو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں صرف یہ لکھا ہوتا کہ اس کی موت کا سبب پھانسی کا پھندا ہے تو شاید اس کیس میں مجھے زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنا پڑتی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کیس کی فائل داخل دفتر ہو جاتی اور اس کے بعد زندگی معمول پر آ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تو انتہائی خطرناک باتیں درج تھی۔ نمبر 1، رجو کے معدے اور خون میں کسی خطرناک زہر کے اثرات پائے گئے تھے۔ یہ زہر اس نے خود کھایا تھا یا کسی اور نے اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 2، اپنی موت کے وقت رجو 2 ماہ کے حمل سے تھی۔ یہ بہت ہی نازک اور حساس نقطہ تھا اور مجھے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ پوری رات میں نے اسی معاملے پر سوچ بچار میں گزار دی اور اگلی صبح پہلی فرصت میں قادر آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں اگر چاہتا تو جینا اور یوسف ماچی کو تھانے بلا کر بھی پوچھ تاچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور خود ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں دیہات میں صبح بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جب میں قادر آباد پہنچا تو لوگ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو چکے تھے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مرد تو صبح گھر سے نکل جاتے ہیں جب چاروں جانب اندھیرے کا راج ہوتا ہے۔ بعد ازاں ان کی گھر والیاں ان کے لیے ناشتہ پانی لے کر ادھر کھیتوں ہی میں پہنچ جاتی ہیں۔ منہ اندھیرے کھیتوں میں محنت اور مشقت کے بعد سورج اگنے پر گھر کا بنا ہوا خالص خوراک پر مشتمل ناشتہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کھانے کی لذت، غذائیت اور لطف کا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں حوالدار خادم حسین کے ساتھ جب یوسف ماچی کے گھر پہنچا تو ان میاں بیوی نے سوالیہ نظروں سے ہمارا استقبال کیا اور ان کی نگاہیں ہمارے عقب میں بھی کسی چیز کو تلاش کرتی دکھائی تھی۔ جلد ہی ان کی تلاش کا موضوع زبان پر بھی آ گیا۔ ہم گھر کے اندر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ یوسف نے پوچھا، تھانے دار صاحب، رجو کی لاش نہیں آئی اب تک؟ لاش بھی آ جائے گی دوپہر تک۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ابھی تو کچھ اور ہی آیا ہے۔ کچھ اور ہی کیا جی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت میں اور یوسف ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ جینا باہر عورتوں کے ساتھ مصروف تھی۔ آج چونکہ رجو کی تدفین بھی متوقع تھی لہٰذا تعزیت کے لیے آنے والوں کا بھی تانتا بندھا ہوا تھا۔ میں نے حوالدار خادم حسین کو باہر تانگے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ فی الحال گھر کے اندر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ گھر رجو کی المناک موت کے بعد جس قسم کے حالات و کیفیات سے گزر رہا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے اپنے انداز کو نرم رکھا جائے۔ لہٰذا میں نے یوسف سے پوچھا، میں نے کل صبح حنیف اس کے باپ دین محمد کو تھانے بلایا تھا، کیا کہتے ہیں وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے رجو کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا ظلم نہیں کیا گیا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، بلکہ آپ لوگوں نے زبردستی رجو کو اپنے گھر میں روک رکھا تھا۔ آپ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ حنیف اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے اور رجو کے ساتھ الگ گھر میں رہے۔ ان باپ بیٹے نے اگر ایسی بات کی ہے تو سراسر بکواس کی ہے۔ وہ نفرت امیز لہجے میں بولا، حقیقت کیا ہے یہ پورا پنڈ جانتا ہے۔ کیا ان میں سے کوئی رجو کی موت پر تعزیت کرنے یہاں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی، یوسف ماچی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، جس دن آپ آئے تھے نا اسی شام حنیف اور دین محمد آئے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی شکل دکھائی نہیں دی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، وہ بیزاری سے بولا، بس اس واقعے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے ان کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ حنیف رجو کی تدفین فیض پورہ میں تو نہیں کرنا چاہتا؟
میں نے خاص انداز سے پوچھا۔ کچھ بھی ہے، لڑائی جھگڑا ناراضی اپنی جگہ، مگر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ رجو اپنی آخری سانس تک حنیف کی بیوی تھی۔ میں دانستہ اس قسم کی ہلکی پھلکی باتیں کر کے یوسف کے غم کو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد میں جس نوعیت کا سنگین انکشاف کرنے والا تھا وہ اس کے دماغ کے پرخدشے اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خونی رشتے کہلاتے ہیں، یعنی ماں باپ بھائی بہن۔ ان رشتوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، یہ قدرت کی طرف سے بنے بنائے ملتے ہیں، ان کو نبھانا بھی نہیں پڑتا، یہ خود ہی نبھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ہزار کوشش کر لیں لیکن ان خونی رشتوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہاں تک بولنے کے بعد وہ متوقف ہوا تو میں حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس دیہاتی کو دیکھتا چلا گیا۔ ان لمحات میں وہ خاصی دانشمندانہ باتیں کر رہا تھا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا، اور دوسرے رشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں انسان زبانی قرار سے قائم کرتا ہے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ۔ ایسے رشتوں کو نبھانا پڑتا ہے اور یہ خاصا مشکل کام ہے، اس میں بڑی نزاکتیں ہیں۔ حنیف اور رجو کے بیچ جو رشتہ 1 سال پہلے قائم ہوا تھا وہ کاغذی طور پر تو رجو کی موت تک برقرار تھا، لیکن اصل میں میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت یا اہمیت باقی نہیں تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکا، 2-4 گہری سانسیں لینے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اول تو حنیف نے ایسی کسی خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا کہ وہ رجو کی تدفین فیض پورہ میں کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ایسا کہتا بھی تو میں اس کی بات ماننے والا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے رجو کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے بعد تو حنیف اس کا شوہر کہلانے کا حقیق ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں ایک اور بھی خاص بات ہے تھانے دار صاحب۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سی خاص بات؟ قادر آباد اور فیض پورہ 2 الگ گاؤں ضرور ہیں، لیکن ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہے، بس بیچ میں ریل کی ایک پٹری ہی تو ہے، ادھر قادر آباد اور ادھر فیض پورہ۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ان دونوں گاؤں کا قبرستان ایک ہی ہے، رجو کو ہر صورت میں اسی قبرستان میں دفن ہونا ہے۔ یہ تم نے بہت پتے کی بات بتائی یوسف، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، گویا فرق صرف کفن دفن کا ہے، ورنہ تدفین کا مقام تو ایک ہی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، رجو کا کفن اور جنازہ قادر آباد سے اٹھے گا اور وہ اسی قبرستان میں میرے ماں باپ کی قبروں کے پہلو میں دفن کی جائے گی جہاں فیض پورہ کے مردوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ کسی نے اعتراض کیا بھی نہیں۔ حنیف اور اس کے گھر والوں کی جانب سے ایسی کوئی بات سامنے آ سکتی تھی اور انہوں نے تو شکر کیا ہوگا، رجو گئی، ان کی جان چھوٹی، لیکن کیا یوسف؟ تھانے دار صاحب، اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے رجو کی لاش کے بارے میں پوچھا تھا، اب آپ نے جواب دیا تھا لاش بھی آ جائے گی، ابھی تو کچھ اور ہی آیا ہے۔ میں نے پوچھا، کچھ اور کیا آیا ہے؟ مگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ابھی تک۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ سوالی انداز میں مجھے تکنے لگا۔ اس کی حالت کو میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے کافی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اب ایسا موقع تھا کہ میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر کھل کر اس سے بات کر سکتا تھا۔ یوسف، وہ جو میں نے کچھ اور آنے کا ذکر کیا تھا نا، میں نے نہایت معتدل انداز میں کہا، وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی ہے۔ پوسٹ مارٹم بہت ہی کام کا لفظ ہے، یہ معاملے کی سنگینی کو بڑی خوبصورتی سے چھپا لیتا ہے، ورنہ عام بول چال میں اسے مردے کی چیر پھاڑ کی رپورٹ کہا جانا چاہیے، یا زیادہ پوسٹ مارٹم کی۔ مگر پوسٹ مارٹم سے بھی خاصی سنگینی جھلکتی ہے، یعنی کہ کھال کا ماتم۔ بہرحال لفظ پوسٹ مارٹم کے معنی بھی یہی ہیں۔ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے تھانے دار صاحب؟ یوسف نے تشویش بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ لکھا تو بہت کچھ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس میں 3 باتیں بہت اہم ہیں یوسف۔ وہ ہمتن گوش ہوتے ہوئے مستفسر ہوا، کون سی 3 باتیں جناب؟ نمبر 1، میں نے بتانا شروع کیا، رجو کی موت وقوع کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ تم تحمل اور توجہ سے سنو گے تو اس کے اندر سے بہت سی خاص اور خاص الخاص باتیں بھی نکل آئیں گی۔ میں نے ہلکی سرزنش کی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ رجو کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، میں نہیں کہہ رہا یوسف، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ سچائی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے۔ رجو کے معدے اور خون میں خطرناک زہر کے آثار پائے گئے ہیں اور میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ مگر رجو نے تو پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر جان دی ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی جھولتی ہوئی لاش دیکھی ہے، پھر یہ زہر والی کہانی کا کیا مقصد ہے؟ ایک بات کا یقین کر لو اور بہت اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ زہر والی بات کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، میں نے بتایا نا، میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے کب اس بات سے انکار کیا ہے کہ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو رجو کی لاش پھانسی کے پھندے سے جھول رہی تھی۔ میں نے بے جان رجو کو پھانسی پر لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اور تمہاری مدد ہی سے میں نے اسے پھانسی سے نکال کر بستر پر لٹایا تھا، یعنی اس کی لاش کو۔ مگر کیا؟
सूरत-ए-हाल इतनी सनसनीखेज हो गई थी कि खुद को सवाल करने से रोक न सका। मगर ये भी एक हकीकत है कि रज्जो को एक खतरनाक जहर भी दिया गया है। इस घर में सिर्फ 3 अफराद रहते थे। वो दुखी लहजे में बोला, रज्जो की मौत के बाद मैं और जीरा बाकी बचे हैं। हम उसके माँ बाप हैं। हम उसे एक जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने का नहीं सोच सकते। जहर खिलाकर मौत के घाट उतारना तो बहुत दूर की बात है। वो एक लम्हे के लिए थमा, फिर इन अल्फाज में इजाफा करते हुए बोला, मैंने खुद दरवाजा तोड़कर अंदर का मंजर देखा था थानेदार साहब। रज्जो की लाश छत से लटकी हुई थी और मैं यही समझ रहा हूँ कि उसने गले में फांसी का फंदा डालकर खुदकुशी की है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि रज्जो को ऐसा संगीन कदम उठाने पर किसने मजबूर किया। मैंने उसकी आंखों में दूर तक झांकते हुए कहा, वो कौन से अवामिल थे जिनकी बिना पर उसने मौत को गले लगा लिया। वाकई मैं रज्जो की मौत के सबब से वाकिफ नहीं हूँ। वो बेबसी से बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। उसकी हालत पर मुझे दुख के साथ ही अफसोस भी हो रहा था, लेकिन ये ऐसा मरहला था कि मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर था। मुझे सूरत हाल की सच्चाई यूसुफ माची पर आश्कार करना ही थी, चाहे उससे उसे सदमा पहुंचता या खुशी। ये कड़वा घूंट मुझे हर हाल में भरना ही था। तुम तो कुछ नहीं जानते हो यूसुफ, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सब मालूम है। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने रज्जो की मौत का सबब बहुत वाज़ेह कर दिया। जिस वक्त रज्जो की मौत वाक़या हुई वो 2 माह के पेट से थी। हो खुदाया! वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए बोला, या अल्लाह, मैं ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया। या मौला मुझे उठा ले, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे भी रज्जो की तरह तो अपने पास बुला ले। उसका बदन हौले हौले कांप रहा था। मुझे ये समझने में कतन किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो वाकई अपनी बेटी के इस राज से नावाकिफ था। मेरे इंकशाफ ने गोया उसके सर पर माउंट एवरेस्ट को ला पटका था। वो दुख, रंज और हैरत की मिली जुली कैफियत में था। खुद को संभालो यूसुफ, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। जिस तरह ये एक हकीकत है कि रज्जो ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है, उसी तरह ये भी सच है कि उसे जहर दिया गया है या उसने खुद ही जहर खाया है। उसकी मौत की वजूहात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी वजाहत के साथ दर्ज कर दी गई हैं। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती थानेदार साहब, वो गमों से बोझल और आंसुओं से भीगी हुई आवाज में बोला। वो 1 साल से हमारी निगाहों के सामने, हम उसके किरदार से अच्छी तरह वाकिफ हो। वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। मैं कैसे मान लूं कि वो गुनाह के रास्ते पर चल रही थी। वालिदैन का दिल अपनी औलाद के मामले में जरा मुख्तलिफ नौयत का होता है, और फिर लाडली और इकलौती औलाद का मामला कुछ ज्यादा ही नाजुक और हसास होता है। मैं यूसुफ माची की जहनी और जज्बाती कैफियत को बहुत गहराई तक समझ और महसूस कर सकता था। लिहाजा मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, यूसुफ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दर्ज जिस सफाक सच्चाई की जानिब मैंने इशारा किया, उस मौजू पर हम बाद में किसी वक्त बात करेंगे। वो आंसुओं से तर चेहरे के साथ सवाल भरी आंखों से मुझे तकने लगा, ताहम मुंह से कुछ नहीं बोला। मैंने निहायत ही नरमी से कहा, फिलहाल इससे भी अहम अमूर को देखना जरूरी है। जी। वो हकला कर रह गया। मैंने कहा, जैसा कि तुम बता रहे हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी में से कोई रज्जो को जहर देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो फिर इसका एक ही मतलब है कि उसने खुद ही जहर खा लिया होगा। जी, यही हो सकता है। वो किसी रोबोट के मानित ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, इसने पहले जहर खाया होगा, उसके बाद खुद को फांसी पर लटका लिया होगा ताकि उसके जिंदा बच जाने का कोई इम्कान बाकी ना रहे। और ऐसा ही हुआ। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई, दूर, बहुत दूर। हाँ, वो चली गई और अपने पीछे अनगिनत सवालात भी छोड़ गई। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर अचानक सवाल किया, यूसुफ, जब मैं पहली मर्तबा तुम्हारे घर आया था तो तुम दोनों मियाँ बीवी की बातों से मुझे पता चला था कि वकूआ की शाम तुम तीनों ने एक साथ बावर्ची खाने में बैठकर खाना खाया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, और यही हकीकत भी है। तुम लोगों ने लगभग 7 बजे खाना खाया था और 8 बजे तक किचन समेटने के बाद रज्जो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मैंने एक मखसूस अंदाज में उसे घिसने की कोशिश करते हुए कहा। फिर अगली सुबह लोगों को उसकी फांसी पर लटकी हुई लाश ही मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुम लोगों के यहाँ कितने सालन बनते हैं? मैंने पूछा। जी, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मेरा इशारा हंडिया यानी हांडी की तरफ है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वकूआ की रात घर में कोई एक ही हांडी बनी थी या एक से ज्यादा? जनाब, हमारे घर में अमूमन खाना नहीं बनता, उसने आम से अंदाज में बताया। जीना तनूर पर रोटी लगाती है तो वहीं पर एक आध सालन रोज बना लेती है। वो सालन हमारे घर में भी इस्तेमाल होता है और हम गाहकों को भी फरोख्त करते हैं, और एक दिन में एक ही सालन बनाया जाता है जिसमें से हम घर के लिए अलग निकाल लेते हैं, बाकी तनूर पर बेच देते हैं। रोटी भी तनूर ही से लेकर हम घर में भी खाते हैं। समझ गया मैंने उसके खामोश होने पर कहा, यानी और रोजाना तुम लोग तनूर के खाने ही से घर का मसला भी हल कर लेते हो? जी हाँ, वो जल्दी से बोला। मैं यही कहना चाह रहा था।
वकूआ की रात तुम तीनों ने एक ही खाना खाया था। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, लेकिन और किसी के जिस्म में जहर नहीं पहुंचा, सिर्फ रज्जो के मैदे में जहर पाया गया। इसका तो ये मतलब हुआ कि उस खाने में किसी किस्म का जहर शामिल नहीं था, वरना तुम तीनों लग जाते काम से और सुबह एक नहीं बल्कि तुम्हारे घर से 3 लाशें बरामद होती। आप ठीक कह रहे हैं। उसने हल्की सी बेजारी के साथ मेरी बात के जवाब में तबसरा किया। अब मैं समझ गया कि आप खाने के हवाले से इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहे थे। आपको शक था कि कहीं रज्जो ने रात में जहरीला खाना तो नहीं खा लिया था। यूसुफ, शक करना पुलिस की मजबूरी है, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल ही से चलती है। मैंने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, फिर पूछा, क्या रज्जो रात के खाने के बाद दूध वगैरह पीने की भी आदी थी? अब वो मेरे जाविये सवालात को अच्छी तरह समझ चुका था, लिहाजा बड़े एतमाद से बोला, नहीं जनाब, वो खाना खाने के बाद सोने के लिए सीधे अपने कमरे में चली गई थी। खाने के बाद उसने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, दूध भी नहीं। मैं रज्जो के कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। 1 मिनट आप इधर ही रुकें, मैं वो कमरा खाली कराता हूँ। वो मेरी बात को समझते हुए बोला, ताजियत के लिए आने वाली औरतें उधर ही बैठी हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा, तुम वहाँ की औरतों को इस कमरे में ले आओ। तुम वहाँ की औरतों को इस कमरे में ले आओ। जब रज्जो वाला कमरा खाली हो जाएगा तो फिर मैं इत्मीनान से अपनी कार्रवाई करूंगा। ठीक है जनाब, जो आपका हुक्म। वह जल्दी से बोला, फिर कहा, रज्जो के कमरे की तलाशी तो आपने पहले भी ली थी? हाँ, ली थी, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन इसके सामान को अच्छी तरह चेक नहीं किया था। उस वक्त तक मेरे ज़हन में यही था कि रज्जो ने खुदकुशी की है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये मामला खुदकुशी से बढ़कर कहीं और चला गया। लिहाजा अब उसके ज़ाती सामान की तलाशी लेना भी अज हद ज़रूरी हो गया। क्या तुम लोगों ने उसके इस्तेमाल की चीज़ों को इधर उधर तो नहीं कर दिया? मेरी आखिरी सवालिया जुमले के जवाब में उसने कहा, नहीं जनाब, हमने उस कमरे की किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। सब कुछ ज्यों का त्यों पड़ा है। सब कुछ ज्यों का त्यों पड़ा है। जहाँ तक रज्जो के ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों का ताल्लुक है तो वो एक ट्रंक के अंदर रखी हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, मैं ये कहते हुए यूसुफ माची के घर से निकलकर बार हवलदार हादिम हुसैन के पास आ गया। हादिम हुसैन तांगे के करीब ही खड़ा कोचवान से बातें कर रहा था। मुझे अपनी तरफ आते देखा तो एकदम अटेंशन हो गया। क्या हो रहा है हादिम हुसैन? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। बस ये गपशप हो रही है, वो सादगी से बोला। आप तो अंदर मसरूफ हो गए थे, मैंने सोचा वक्त गुजारी के लिए कोचवान चाचा ही से बातचीत कर लेता हूँ। वक्त गुजारी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ये किसी मकसद की खातिर होना चाहिए। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा, तुम गपशप ही में मगन हो या आसपास के माहौल पर भी नजर रखी हुई है? जनाब, आपका शागिर्द हूँ, ऐसी गफलत का मुजाहरा कैसे कर सकता हूँ? वो फखर से सीना तान कर बोला। अगर गफलत का मुजाहरा नहीं किया तो इसका मतलब है चुस्ती और फुर्ती दिखाई है। मैंने मानी खास अंदाज में उसकी तरफ देखा। जी जी हाँ, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर तुम्हारी इस चुस्ती और फुर्ती का क्या नतीजा बरामद हुआ? जनाब, मैंने एक खास बात महसूस की है, वो गहरी संजीदगी से बोला। पता नहीं वो आपकी नज़र में कोई अहमियत भी रखती है या नहीं। तुम बात तो बताओ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी अहमियत या फिजूलियत के बारे में फैसला मैं बाद में करूंगा। जनाब, मैं बज़ाहिर कोचवान से गपशप कर रहा था, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल पर भी मेरी गहरी नज़र थी। वो गहरी संजीदगी से बताने लगा। हम उस वक्त चलते चलते कोचवान से थोड़ा आगे निकल आए थे ताकि इत्मीनान से बात कर सकें। मैंने यूसुफ माची के घर के आसपास एक नौजवान को बेचैनी से टहलते हुए देखा है। नौजवान के जिक्र पर मेरा चौंक जाना लाजमी बात थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस अमर की मुतकाजी थी कि मुझे जल्द अज जल्द उस शख्स को तलाश करना है जिसके साथ रजो तन्हाई में वक्त गुजारती रही थी, और एक माकूल अंदाजे के मुताबिक उस शख्स को कोई नौजवान ही होना चाहिए था। वो किस किस्म का नौजवान था? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। गोरा चिट्टा का दरमियाना जिस्म, भरा भरा और खूबसूरत। हादिम हुसैन ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, उसकी उम्र 20-21 साल से ज़्यादा नहीं थी। तुमने बताया है कि वो यूसुफ माची के घर के करीब बेचैनी से टहल रहा है। मैंने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर पूछा, अब इसकी बेचैनी क्या कहती थी? मैंने जो महसूस किया मुमकिन है वो गलत हो। हादिम हुसैन गहरी संजीदगी से बोला। मुझे ऐसा लगा जैसे वो नौजवान किसी किस्म की टो में हो, वो रज्जो वाले वाक़े की मुनासिबत से कुछ जानने की कोशिश में हो। हाँ, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। क्या तुमने उस नौजवान से बात वगैरह करने की कोशिश भी की? नहीं जनाब, वो बताने लगा, मैंने बस उसे दूर ही से वॉच किया है। वो मुझे 2-3 बार यहाँ नजर आया है। उसके चेहरे और आंखों में गहरी तशवीश पाई जाती थी, जैसे वो रज्जो के हवाले से कोई खास बात जानने की कोशिश कर रहा हो। हादिम हुसैन की बातों ने मेरे दिलो दिमाग में खलबली सी मचा दी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में मुझे जिस शख्स की तलाश थी वो ये नौजवान भी हो सकता था जिसका जिक्र हवलदार हादिम हुसैन मुझसे कर रहा था। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, तुमने तो उस बेचैन नौजवान के साथ बातचीत नहीं की, लेकिन क्या उसे किसी और से बातें करते हुए तुमने देखा है? यहाँ तो बहुत से लोग मौजूद है ना। हादिम हुसैन के चेहरे पर कुछ इस किस्म के तासुरात उभरे जैसे वो
کوئی اہم بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا خادم حسین، کوئی مسئلہ کیا؟ ملک صاحب، ایک خاص بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کوئی بات نہیں خادم حسین، میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، بھول گئے ہو تو آپ بتا دو، ایسی کیا خاص بات ہے؟ جناب، وہ بات یہ ہے کہ میں نے اس نوجوان کو کسی سے باتیں کرتے نہیں دیکھا، وہ بتانے لگا، اور نہ ہی یہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے اسے کوئی بات کی۔ کیا مطلب ہے خادم حسین؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کوئی اسے جانتا ہی نہ ہو اور وہ ان لوگوں کے لیے اجنبی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر کیا خادم حسین؟ وہ ادھوری بات چھوڑ کر رکا تو میں نے پوچھا، جناب مگر یہ کہ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس نے کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا ہو۔ میں نے اسے ہر بار بہت جلدی اور بے قراری میں دیکھا، وہ لوگوں میں گھلنے ملنے کی بجائے دور سے گزرتا رہا ہے۔ متلاشی اور کھوجتی ہوئی نگاہ سے وہ یوسف ماچھی کے دروازے کو دیکھتا اور تیزی سے آگے بڑھ جاتا، جیسے وہ دروازے میں سے کسی کے نکلنے کا منتظر ہو، یا پھر وہ دروازے کے راستے اندر جھانکنے کا خواہش مند۔ میں نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اس نوجوان کو ہم کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتے خادم حسین۔ جی ملک صاحب، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ خادم حسین، تم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا اچھی طرح مطالعہ کر چکے ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ابھی تم نے جس بے چین نوجوان کو یوسف ماچھی کے گھر کے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق متوفی رجوع سے ہو سکتا ہے۔ جی میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ صرف سوچو ہی نہیں بلکہ اس انداز میں عمل بھی کرو۔ حکم ملک صاحب۔ اسی لمحے میں نے یوسف ماچھی کو گھر کے دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً اسے میری ہی تلاش تھی، وہ میرے معائنے کے لیے رجوع والا کمرہ خالی کرا چکا ہوگا۔ میں نے خادم حسین سے کہا، وہ دیکھو مجھے ابھی یوسف کے گھر کے اندر جانا، بس تھوڑا سا کام باقی ہے۔ اس دوران میں تم اپنی ساری توجہ اس بے چین نوجوان پر مبذول کر دو، وہ جیسے ہی دکھائی دے اسے بات چیت کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہے گا۔ تم اس وقت پولیس کی وردی میں ہو، اگر کسی بھی حوالے سے اس نوجوان کا رجوع کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے تو وہ پولیس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر تم اس کے حوالے سے اتنا بھی معلوم کر لو گے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور کہاں رہتا ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے تھوڑا توقف کیا، پھر پوچھا، سمجھ گئے نا میری بات؟ جی ملک صاحب، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور حوالدار خادم حسین کو وہیں چھوڑ کر یوسف ماچھی کی معیت میں اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ رجوع کا رہن سہن گھر کے چھوٹے کمرے میں تھا۔ یہ ایک چوکور کمرہ تھا اور وقوع کی صبح اسی کمرے کی چھت سے میں نے رجوع کی لاش لٹکی دیکھی تھی۔ میں موقع کی کارروائی کے دوران میں اس کمرے کا پہلے بھی جائزہ لے چکا تھا، لیکن اس وقت میں نے رجوع کے ذاتی استعمال کے سامان کی تلاشی نہیں لی تھی۔ یوسف ماچھی نے مجھے اپنی متوفی بیٹی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس نے میری سہولت کے لیے رجوع کی چارپائی کے ساتھ ہی کرسی بھی رکھ دی تھی۔ وہ اس کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیں۔ میں یہاں بیٹھنے یا آرام کرنے نہیں آیا یوسف۔ میں نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں سرکار، آپ رجوع کے استعمال کا سامان دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، آپ اس کرسی پر تشریف رکھیں، میں رجوع کا سامان ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں سوالیہ نظر سے اسے گھورتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ چارپائی کے پاس اکڑوں بیٹھا اور پھر جھک کر چارپائی کے نیچے ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں دلچسپی سے اس کی کارروائی ملاحظہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی کوشش برآمد ثابت ہوئی اور اس نے چارپائی کے نیچے سے کھینچ کر ایک جستی ٹرنک برآمد کر لیا۔ پھر اس ٹرنک کو اٹھا کر رجوع کی چارپائی پر رکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میری بچے کے استعمال کی ساری چیزیں اسی ٹرنک کے اندر رکھی ہیں۔ وہ عام سائز کا ایک جستی ٹرنک تھا جس کی کنڈی تو لگی ہوئی تھی، تاہم اس کنڈی میں تالا لگانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، یوسف، رجوع کی موت کے بعد کسی نے اس ٹرنک کو کھولنے یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش تو نہیں کی؟ جناب، اس ٹرنک کے اندر جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف رجوع سے ہے، وہ غمزدہ آواز میں بولا۔ اس کے اندر کسی اور کے کچھ رکھنے یا نکالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک مزمحل سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جناب علی، رجوع کی موت کے بعد تو ہمیں کھانے پینے سونے جاگنے کا ہوش نہیں ہے۔ اس ٹرنک کا خیال کیسے آتا؟ یہ جیوں کا تیوں رکھا ہے۔ رضیہ اسے جہاں چھوڑ گئی تھی میں نے ابھی آپ کے سامنے وہیں سے نکالا ہے۔ اب آپ جس طرح بھی اس کا معائنہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، یہ ٹرنک حاضر ہے۔ ادھر یوسف ماچھی کی بات ختم ہوئی، ادھر باہر ایک آواز بلند ہوئی۔ کسی نسوانی آواز نے یوسف کو پکارا تھا۔ یہ میری گھر والی جینا ہے جناب۔ یوسف ماچھی جلدی سے بولا، آپ اس ٹرنک کا جائزہ لیں، میں اس کی سن کر آتا ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ مجھے رجوع کے کمرے میں چھوڑ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ جینا یوسف سے کیا کہنے والی تھی یہ زیادہ اہم نہیں تھا، اور یوسف کی واپسی پر یہ مجھے معلوم بھی ہو ہی جانا تھا، لہٰذا میں نے تمام خیالات میں سے اپنی فوری ضرورت کے خیال پر فوکس کیا
اور اللہ کا نام لے کر اس جستی ٹرنک کو کھول دیا۔ اس ٹرنک کے اندر رجو کے ذاتی سامان ہی کی جھلک دیکھنے کو ملی، جن میں اس کے استعمال کے چند کپڑے، سستے میک اپ کا چھوٹا موٹا سامان وغیرہ شامل تھا، لیکن یہ تمام تر چیزیں میرے کسی کام کی نہیں تھیں۔ میں کسی خاص کام کی شے کی تلاش میں تھا اور مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ٹرنک کے اندر رجو کے سامان کے نیچے پرانے اخبار بچھے ہوئے تھے۔ میں نے سارے سامان کو چارپائی پر الٹ دیا اور اخبارات ہٹا کر اس کے نیچے ٹرنک کی سطح کا جائزہ لینے لگا۔ اس لمحے میری نگاہ دو ایسی اشیاء سے ٹکرائی کہ میں ششدر رہ گیا۔ یہ ششدر رہنا کسی خوف یا دہشت یا وحشت کے باعث نہیں تھا، بلکہ یہ میری کامیابی کی خوشی تھی۔ میں جن دو اشیاء کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، ان میں سے ایک تو طے کیا ہوا کاغذ تھا اور دوسری تھی ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل، جیسے انجیکشن کے خالی وائل کی شیشی ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی استعمال شدہ انجیکشن والی خالی شیشی ہی تھی۔ میں نے شیشی کو سونگھا، اس میں کسی دوا کی مخصوص بو محسوس ہوئی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا سفوف کی کچھ مقدار بھی موجود ہے۔ میں نے اس سفیدی مائل سفوف کو ہرگز چکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میری عقل سلیم نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ سفوف کوئی خطرناک زہر ہی ہو سکتا تھا۔ اب اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ رجو نے یہی زہر معدے میں اتار کر اپنی جان دے دی تھی، اور اپنے مقصد کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اس نے پھانسی کے پھندے کا سہارا لیا تھا تاکہ اس کے زندہ بچ رہنے کا کوئی بھی امکان موجود نہ ہو۔ میں نے سفیدی مائل سفوف والی بوتل کا تنقیدی جائزہ لیا تو پتہ چلا اس کے اوپر کوئی لیبل وغیرہ چسپاں نہیں تھا۔ جب کبھی اس کے اندر انجیکشن والی دوا موجود رہی ہوگی تو یقیناً اس کا لیبل بھی سلامت رہا ہوگا، تاہم اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ اس وقت اس شیشی میں موجود سفوف کوئی خطرناک زہری ہو سکتا تھا۔ اس شیشی کا لیبارٹری ٹیسٹ ضروری تھا، لہٰذا میں نے اسے محفوظ کر لیا اور طے شدہ کاغذ کو کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کاغذ کی تحریر نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خط دراصل ایک محبت نامہ تھا جو رجو کے کسی چاہنے والے نے تحریر کیا تھا۔ خط کے اندر پیار کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، چاہت کے دعوے درج تھے اور اسی نوعیت کے دوسرے جملے تھے۔ مذکورہ خط کے اختتام پر بھولا لکھا ہوا ملا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ خط بھولا نے رجو کے نام لکھا تھا۔ اگر میں کسی طرح بھولا کا سراغ لگا لیتا تو پھر رجو کی موت کے معمے کو حل کرنا چندہ مشکل نہ ہوتا۔ ٹرنک کے دیگر سامان میں اور کوئی کام کی چیز موجود نہیں تھی، لہٰذا رجو کے سامان کو میں نے واپس ٹرنک میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یوسف ماچی میرے پاس آ گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے تلاشی کا کام مکمل کر لیا؟ ہاں یوسف، میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ میں نے جستی ٹرنک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب تم اسے واپس رکھ دو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد پوچھا، آپ کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ مقصد تو اس وقت پورا ہوگا جب میں اصل بندے تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، اصل بندہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ میں اس بندے کا ذکر کر رہا ہوں جس کا نام بھولا ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بھولا؟ یہ بھولا کون ہے؟ اس کی الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بھولا وہ شخص ہے جس کا رجو کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے رجو کے سامان میں سے بھولا کا ایک خط ملا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں گہرا ربط ضبط تھا۔ پھر میں نے وہ خط یوسف ماچی کو نہ صرف دکھایا بلکہ پڑھ کر بھی سنا دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو رجو کے ایسے کسی معاملے کی خبر نہیں۔ یہ سب کب اور کیسے ہو گیا؟ ہمیں کچھ پتہ کیوں نہیں چلا؟ آپ لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں چلا کہ آپ دونوں میاں بیوی رجو پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور وہ آپ دونوں کی آنکھوں میں بڑی صفائی سے دھول چھونکتی رہی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھولا نے رجو کو اس قسم کا خط لکھ دیا ہو، لیکن رجو کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ وہ بہت شکستہ لہجے میں بولا۔ میں ایک بے بس اور لاچار باپ کے دکھ کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن میں بھی اپنی جگہ مجبور تھا۔ تفتیش کا جو عمل میں نے جاری رکھا ہوا تھا وہ بہت ضروری تھا۔ میری بات غور سے سنو یوسف، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جن لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا ان کے خطوط کو سنبھال کر بلکہ چھپا کر ٹرنک کے اندر نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ نے جو شرمناک انکشاف کیا ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رجو کے کسی مرد کے ساتھ خفیہ تعلقات تھے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی، دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر بوجھل آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ سب سننے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ موت کا ایک وقت مقرر ہے یوسف، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور جب تک انسان زندہ ہے اسے ہر اچھی بری خبر تو سننا ہی پڑے گی۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے اس زہر کا سراغ بھی لگا لیا جو رجو نے کھایا تھا۔ کیا کون سا زہر؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے سفیدی مل سفوف کی شیشی اسے دکھائی اور اپنی سوچ سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے اس بے قرار نوجوان کے بارے میں بھی بتایا جسے تھوڑی دیر پہلے حوالدار خادم حسین نے یوسف ماچی کے دروازے کے سامنے مشکوک انداز میں منڈلاتے دیکھا تھا۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھیں۔ آخر میں نے مذکورہ نوجوان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اس سے استفسار کیا،
اس نوجوان کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان رہی ہوگی، درمیانہ قد، متناسب بدن اور رنگت گوری چٹی۔ کہیں یہ وہی بھولا تو نہیں؟ جناب میں کسی بھولا کو نہیں جانتا، وہ روحان سی آواز میں بولا، اور آپ نے جو قد کاٹ اور حلیہ بتایا اس طرح کا تو کوئی نوجوان پورے قادر آباد میں نہیں ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، اور اگر وہ اس گاؤں کا رہنے والا ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے ضرور پہچان لیتا۔ پتہ نہیں وہ منحوس کون ہے اور ہماری زندگی میں زہر بھرنے کے لیے کہاں سے چلا آیا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، رجو چلے گی، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہم برباد ہو گئے۔ وہ جو کوئی بھی ہے میں اسے جلد ہی ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب تک وہ ہاتھ نہیں آئے گا رجو کی موت کا معمہ حل نہیں ہو سکے گا۔ تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رجو ہم سے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے۔ بھولا کے پکڑے جانے یا نہ پکڑے جانے سے رجو واپس نہیں آ سکتی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو زیادہ نہ اچھالیں۔ اگر یہ معاملات پورے پنڈ والوں کو پتہ چلیں گے تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ذلت و رسوائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم بھی خودکشی کر لیں؟ نہیں یوسف، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری عزت کا بھی خیال ہے اور تمہاری مجبوری کا بھی احساس ہے۔ میں جو کچھ بھی کروں گا نہایت ہی غیر محسوس انداز میں کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا، آپ حکم کریں سرکار۔ ابھی میں نے تمہارے سامنے رجو کے ٹرنک کے جو راز افشا کیے ہیں ان کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، اپنی بیوی سے بھی نہیں۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، اس کے علاوہ تمہیں کیا کرنا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ جی بہت بہتر۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے اس سے کہا، یوسف آج کسی بھی وقت رجو کی لاش تمہارے سپرد کر دی جائے گی، تم اس کی تدفین کے معاملات کو نپٹا لو، میں دوبارہ تمہارے گھر آؤں گا۔ اس نے سر کو اس باتی جنبش دی اور میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ تانگے کے پاس حوالدار خادم حسین میرا منتظر تھا، اس کے ساتھ ہی یعقوب موچی بھی کھڑا تھا۔ یعقوب موچی اور صوبیدار سلیم رجو کی خودکشی کی اطلاع دینے تھانے آئے تھے۔ خادم حسین کے چہرے پر ایک خاص نوعیت کا اضطرار پایا جاتا تھا۔ میں جب اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، ملک صاحب میں نے اس نوجوان کا اتا پتہ معلوم کر لیا۔ کس نوجوان کا؟ میں نے سرسری لہجے میں دریافت کیا۔ وہی نوجوان جناب جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا، اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جو یوسف ماچی کے گھر کے سامنے منڈلاتا پایا گیا۔ اوہ، میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا، کون ہے وہ اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ میری معلومات کے مطابق اس کا تعلق قادر آباد سے تو نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کا نام جمشید عرف بھولا پتہ چلا ہے اور وہ فیض پورہ کا رہنے والا ہے۔ بھولا کے نام پر میں چونک اٹھا۔ رجو کے ٹرنک میں سے مجھے جو محبت نامہ ملا تھا وہ بھی کسی بھولا ہی نے تحریر کیا تھا، گویا اس کیس کی کڑیاں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ میں نے خادم حسین سے پوچھا، کیا تمہاری بھولا سے بات ہوئی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ کیسے پتا چلا؟ جناب یہ ساری معلومات مجھے یعقوب سے حاصل ہوئی ہیں، اس نے قریب کھڑے یعقوب موچی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نوجوان مجھے دوبارہ دکھائی دیا تھا، اتفاق سے اس وقت یعقوب ادھر سے گزر رہا تھا۔ میں نے یعقوب سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بھولا کو اچھی طرح جانتا، اس کا تعلق فیض پورہ سے ہے۔ اب وہ نوجوان کی طرح؟ میں نے گرد و نواح میں نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں جناب، وہ بھی متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں ہے تو پتہ کرو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ یعقوب کو اپنے ساتھ رکھو، بولا جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر تھانے لے آؤ، اگر وہ قادر آباد میں نظر نہ آئے تو فیض پورہ جاؤ، مجھے شام سے پہلے بھولا اپنی نظر کے سامنے تھانے میں چاہیے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا خادم حسین؟ جی چنگی طرح سمجھ گیا ہوں۔ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، بے فکر ہو کر تھانے جائے، میں خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا انشاءاللہ۔ میں تانگے میں بیٹھ کر تھانے آ گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رجو کے ٹرنک سے ملنے والی شیشی کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے لگا۔ میں نے یوسف ماچی سے جتنی بھی گفتگو کی تھی، اس دوران میں اس کی بیوی جیرا وہاں موجود نہیں تھی، وہ گھر میں آنے والی عورتوں کے ساتھ مصروف رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ موقع ملتے ہی یوسف اپنی بیوی کو پوسٹ مارٹم کی سنسنی خیز رپورٹ سے ضرور آگاہ کرتا، حالانکہ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ ابھی اپنی بیوی کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتائے، لیکن جب حالات انسان کو اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں تو وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق یوسف اور جیرا رجو کی موت کے سبب سے واقف نہیں تھے، نہ ہی اس سلسلے میں ان کا کوئی ہاتھ دکھائی دیتا تھا، لیکن میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے حقیقت حال بھی ایسی ہوگی۔ مجھے امید تھی کہ بھولا کے ہتھے چڑھ جانے کے بعد مزید نئے انکشافات سامنے آئیں گے۔ ایک بات ہے کہ مجھے رہ کر یوسف ماچی پر ترس آ رہا تھا، اس کی کیفیت سے لاچاری اور بے بسی کا اظہار ہوتا تھا۔ اس نوعیت کے حالات میں غیرت مند باپ کے احساسات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ میرے دماغ میں چکرا رہے تھے، یقیناً میں اس کا برا نہیں چاہتا تھا، اس لیے
میں نے اس کی عزت کا خیال رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شام سے پہلے خادم حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ جمشید عرف بھولا اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں چند لمحات تک کڑے تیوروں سے گھورتا رہا، پھر 1 منٹ ضائع کیے بغیر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا۔ تھانے کے ماحول سے پہلی مرتبہ اس کا واسطہ پڑا تھا۔ وہ خاصا دہشت زدہ دکھائی دیتا تھا، اس پر مزید میرا انداز بھی خاصا خوخار تھا، لہٰذا وہ مزاحمت نہ کر سکا اور اس نے کسی تفتیشی مشکل سے گزرے بغیر زبان کھول دی۔ بھولا کے بیان کے مطابق وہ رجو سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اس خط کو تحریر کرنے کا اقرار بھی کر لیا جو مجھے رجو کے ٹرنک سے ملا تھا، لیکن بھولا کا کہنا یہ تھا کہ رجو نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ بھولا کو شک تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ جب بھولا کو رجو کی موت کا پتہ چلا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور قادر آباد آ کر یوسف ماچھی کے گھر کے قریب منڈلانے لگا۔ میں نے بہت کریت کر بھولا سے پوچھا کہ رجو کس کو چاہتی تھی، تو میرے سوال کا 2 ٹوک جواب نہ دے سکا۔ علاوہ ازیں وہ رجو کی موت کے 2 اسباب زہر خورانی امید سے ہونا کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے قسم کھا کر مجھے بتایا کہ وہ رجو سے کبھی تنہائی میں نہیں ملا تھا۔ میں نے بھولا سے تمام سوالات اس امر کا خیال رکھتے ہوئے کیے تھے کہ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو رجو موت کو گلے لگانے سے پہلے کن حالات سے گزری تھی۔ بھولا کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اپنی موت کے وقت رجو 2 ماہ کے حمل سے تھی۔ بھولا سے ابتدائی سوالات سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رجو نے کبھی اسے اپنی تنہائی میں وقت گزارنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس لحاظ سے بھولا ایک غیر متعلق ایک طرفہ محبت میں مبتلا ایک عاشق نامراد شخص تھا، لہٰذا رجو کے راز کو اس پر افشا کرنا مناسب نہیں تھا۔ کیونکہ میں یوسف ماچھی سے اس کی عزت کی حفاظت کرنے کا عہد کر چکا تھا، تاہم میرا ذہن منطقی انداز میں اس متعلقہ شخص کی تلاش میں تھا جو بڑی آسانی سے رجو کی تنہائی میں وقت گزار چکا تھا۔ ضروری تفتیش کے بعد میں نے بھولا کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر اپنے علاقے سے باہر کہیں نہیں جائے گا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آئندہ روز اسپتال سے شیشی میں پائے جانے والے سفیدی مل صفوف کی لیبارٹری رپورٹ آ گئی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق رجو کے معدے اور خون میں جو زہر پایا گیا تھا وہ یہی صفوف تھا۔ کیمیکل تجزیے کے مطابق یہ دراصل چوہے مار دوائی تھی جس کی بھاری مقدار رجو کے معدے میں چلی گئی تھی، جو اس کی موت کا سبب بنی۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ چوہے مار دوا کھانے کے بعد رجو خود کو پھانسی پر نہ لٹکاتی اور بروقت اسے اسپتال لے آیا جاتا تو معدہ صاف کر کے اس کی جان بچائی جا سکتی تھی، لیکن جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر یہ سارے اگر مگر بے سود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ رجو کی تدفین کے 2 روز بعد میں نے یوسف ماچھی اس کی بیوی کو تھانے بلا لیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوسف، رجو جن حالات سے گزر کر اس دنیا سے چلی گئی وہ راز صرف ہم تینوں کے بیچ ہے۔ فیض پورہ اور قادر آباد میں بسنے والا کوئی شخص اس راز سے واقف نہیں، اور میرا تم لوگوں سے یہ وعدہ ہے کہ اس راز کا کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ میں نے تم لوگوں کی عزت کی حفاظت کا عہد کیا ہے۔ آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر یاد رکھیں گے تھانے دار صاحب، یوسف نے گلوگیر آواز میں کہا۔ جینا بولی، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، تم مجھ سے الفاظ ادھار لے لو، میں نے مانی حیض انداز میں کہا۔ وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے اور بیک زبان ہو کر بولے، کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ کہ اگر تم لوگ میرے ایک سوال کا بالکل سیدھا جواب دے دو تو اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہو جو میں تم لوگوں کی عزت کا خیال کر کے کر رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کے منہ سے سچائی سن کر ساری زندگی اس مسئلے میں اپنی زبان بند رکھوں گا۔ کون سا سوال جناب؟ یوسف نے پوچھا۔ رجو کو چوہے مار دوا کس نے کھلائی تھی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ چوہے مار دوا؟ یوسف کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں یوسف، مجھے رجو کے ٹرنک سے جو شیشی ملی تھی اس کے اندر چوہے مار دوا بھری ہوئی تھی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رجو نے پھانسی لگا کر اپنی جان دی، لیکن چھت سے لڑکنے سے پہلے اس کے معدے میں چوہے مار دوا کی وافر مقدار پہنچائی جا چکی تھی۔ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، یوسف بے حد پریشانی سے بولا۔ جیرا کی گونجدار آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں جانتی ہوں، سب کچھ جانتی ہوں۔ وہ چوہے مار دوا میں نے رجو کو کھلائی تھی کیونکہ میں اس کے کالے کرتوت سے واقف ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہماری جگ ہسائی ہوتی میں نے رجو کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات رجو نے خودکشی کرنا تھی۔ اگر مجھے اس کے ارادے کا علم ہو جاتا تو میں اپنا فیصلہ بدل دیتی، لیکن ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سسک کر رونے لگی۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو میں نے ان میاں بیوی کو جانے کی اجازت دے دی۔ رخصت ہونے سے قبل اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ تھوڑی سی دوا شیشی میں چھوڑ کر اس نے وہ شیشی رجو کے ٹرنک میں رکھ دی تھی تاکہ یہ رجو کی خودکشی کا واقعہ نظر آئے۔ میں نے جیرا سے اس شخص کے بارے میں ایک بھی سوال نہیں کیا جس کے ساتھ وہ ملوث رہی تھی۔ اب سوال و جواب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گڑے مردے اکھاڑنے سے رجو کی عزت کا جنازہ نکل جاتا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، کیونکہ قدرت پردے کو پسند فرماتی ہے۔ انسان کی معمولی سی لرزش بعض اوقات ایسے گل کھلاتے ہیں جن کی بازگشت بہت دیر تک اور بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ رجو اپنی زندگی سے گئی۔ جیرا اور یوسف ماچھی ایک مرتبہ پھر بے اولاد ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی سے کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔